پاکستان سینٹر آف ایکسیلنس ریسرچ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کے جانب سے جامعہ چترال میں طلبہ و طالبات کے لیے 2 روزہ ورکشاپ کا اہتمام ہوا۔ اس ورکشاپ کا بنیادی مقصد طلبہ و طالبات میں برداشت کا مادہ پیدا کرنا، تحمل اور سوال پوچھنے کا انداز سکھانا تھا۔ ورکشاپ میں 4 سیشنز ہوئے۔ ان نشستوں میں برابری، انسانی حقوق، سماجی ہم آہنگی، لیڈرشپ، ترغیب یعنی موٹیویشن پر سیر حاصل بحث ہوئی۔ آخری نشست میں اعتماد سازی پر لیکچر دیے گئے۔ پروگرام منیجر فرحانہ کول کا کہنا ہے کہ وہ پچھلے 10 سالوں سے مختلف یونیورسٹیوں میں طلبہ و طالبات کے لیے اس قسم کے آگاہی ورکشاپ کراتے رہتے ہیں۔ ایکٹیویٹیز کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں میں کرٹیکل تھنکنگ کو پروموٹ کر سکیں، ہم بچوں کو بتا سکیں کہ سوال کرنے کی اہمیت کیا ہے، سوال کرنے سے کیا کچھ ان کو سیکھنے کو مل سکتا ہے، اور سوال کے ذریعے ہی ان کے لیے نئے دروازے کھل سکتے ہیں چیزوں کو جاننے کے۔ چترال یونیورسٹی کے طالبات نے اس ورکشاپ کو نہایت مفید قرار دیا۔ Here this session will improve our communication skills, our working skills, and it gives us helpful hands to speak forward. یہ 2 days کا جو سیشن تھا بہت ہی زیادہ فروٹفل تھا ہمارے لیے۔ کئی ساری ایسی چیزیں تھیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سوسائٹی میں کیا چل رہا ہے، مطلب وہ چیزیں ہمیں کس طرح سے افیکٹ کرتی ہیں، تو ہمارا پورا مائنڈ سیٹ کھل گیا ہمارا۔ سیکشن سے میں نے بہت کچھ سیکھا، فار ایگزامپل ٹالرنس، ایکویلٹی۔ مجھ میں کمیونیکیشن اسکلس بہت زیادہ ڈیولپ ہوئے، اور میں نے جو کچھ اس سیشن سے سیکھا میں اپنے بہن بھائیوں کو اس کے بارے میں ضرور اویئر کروں گی۔ بعض طالبات کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے پہلے ہمیں بہت ساری باتوں کا پتہ ہی نہیں تھا، مگر اس ورکشاپ کے بعد ان کو بہت معلومات حاصل ہوئی۔ اس میں ہماری بہت زیادہ لرننگ ہوئی، لرننگ ان دا سینس کہ کیونکہ سوشل کوہیژن جو ہے اس کے بارے میں کوئی ہمیں آئیڈیا نہیں تھا، اس کے بارے میں ہماری لرننگ ہوئی۔ ورکشاپ میں صدام حسین، امتیاز گل، مس شگفتہ اور دیگر ماہرین نے اظہار خیال کیا۔ اختتامی تقریب میں یونیورسٹی آف چترال کے پروجیکٹ ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر بادشاہ منیر بخاری نے طلباء پر زور دیا کہ وہ اس قسم کے معلوماتی ورکشاپوں میں ضرور حصہ لیں اور ماہرین کی تجربات اور علم سے استفادہ حاصل کریں، کیونکہ یہ نوجوان ہی ہمارے سفیر ہیں اور انہوں نے کل بڑے لیڈر بن کر ملک کو چلانا ہے۔ آخر میں ورکشاپ کے شرکاء میں اسناد بھی تقسیم کیے گئے۔ 2 روزہ ورکشاپ میں کثیر تعداد میں طلبہ طالبات نے حصہ لے کر مختلف موضوعات پر بحث میں بھی حصہ لیا۔ غلام محمد فاروقی، راز ٹی وی نیوز، چترال۔ قدرتی آفات کو ہم روک تو نہیں سکتے، مگر بہتر حکمت عملی اور بروقت منصوبہ بندی سے ہم اس کی نقصان کی شرح کو ضرور کم کر سکتے ہیں۔ قدرتی آفات کی نقصان کو کیسے کم کیا جا سکتے ہیں، اس سلسلے میں چترال یونیورسٹی میں گلوف 2 پروجیکٹ کے زیر اہتمام ایک سیمینار منعقد ہوا۔ اس موقع پر موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیات پر وزیر اعظم کے مشیر ملک امین اسلم نے یونیورسٹی کے اعلان میں پودے لگا کر یہ پیغام دیا کہ پودوں اور درختوں کی وجہ سے ہمارا ماحول خوشگوار رہ سکتا ہے۔ اس موقع پر ماہرین نے شرکاء سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ قدرتی آفات میں اضافے کا سب سے بڑا سبب حضرت انسان خود ہے۔ جنگلات کی بدریغ کٹائی، جگہ جگہ گندگی پھینکنے اور آلودگی میں اضافہ ان قدرتی آفات کا باعث بنتا ہے۔ اختتامی تقریب میں جامعہ چترال کے پروجیکٹ ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر بادشاہ منیر بخاری اور ڈیزاسٹر پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر چترال عبدالولی خان نے بھی اظہار خیال کیا۔ اس موقع پر ریسکیو 112 کے عملہ نے ہنگامی حالات سے نمٹنے اور ان سے نقصان کا شرح کم سے کم کرنے پر عملی مظاہرہ بھی کیا، جس سے یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات نے بہت کچھ سیکھا۔ اس آگاہی تقریب میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ واضح رہے کہ چترال میں صدیوں پرانے گلیشیئرز یعنی برفانی تودے بار بار پھٹنا علاقے کے لوگوں کے لیے فکر مندی کا باعث بنا ہوا ہے۔ احمد غلام محمد فاروقی، چترال۔ باچاجی سپورٹس سینٹرز خاکوٹ شرطه چې تاسو ته ملاویږي بیٹ، بال، ریکټس، ټراوزرې، شټونه، ټرافیانې او شیلډونه او هغه هم په هول سیل ریټ د خاکوټ درګې او خوشا لوبغاړو دپاره د سپورټ سامان با اعتماد سینټر باچاجی سپورټس اینڈ سکول یونیفارم سینټر، صاحبزاده مارکیټ، خاکوټ بازار۔ موبایل نمبر 0345930198 03441123 468